گزشتہ ہفتوں کے دوران جنوبی لبنان کے شیعہ اکثریتی علاقوں میں اسرائیلی فضائی کارروائیوں میں شدت آئی ہے۔ یہ واقعہ خطے میں کشیدگی میں ایک بار پھر خطرناک اضافے کی نشاندہی کرتا ہے اور اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ 27 نومبر 2024 کو طے پانے والا جنگ بندی کا جو معاہدہ تھا وہ کس قدر کمزور ہے۔ تو اس وقت جنگ بندی کا معاہدہ شدید دباؤ کا شکار بھی ہے۔ مستقبل میں اس معاہدے کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی دباؤ، لبنانی فوج کی مزید مضبوطی اور دونوں اطراف کی طرف سے مذاکرات کی اشد ضرورت ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ گزشتہ ہفتوں کے دوران جنوبی لبنان کے شیعہ اکثریتی علاقوں میں اسرائیلی فضائی کارروائیوں میں شدت آئی ہے، جس کی سب سے نمایاں مثال 23 نومبر کو بیروت کے جنوبی مضافات میں ہونے والے وہ فضائی حملہ ہے جس میں حزب اللہ کے ایک اعلیٰ ترین فوجی کمانڈر ہیثم علی طباطبائی، جو تنظیم کے چیف آف سٹاف کے عہدے پر فائز تھے، ان کو ہلاک کیا گیا تھا اسرائیلی بمباری سے۔ اس حملے میں 4 دیگر افراد بھی جاں بحق ہوئے، جن میں قاسم برجاوی وہ ملک کے نام سے اور مصطفیٰ اسد بیرو وہ حاج حسن کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ان جیسے ممبران بھی ان کے ساتھ ہی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 28 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے۔ حزب اللہ نے اس حملے کو ایک نئی ریڈ لائن پار کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ یہ واقعہ خطے میں کشیدگی میں ایک بار پھر خطرناک اضافے کی نشاندہی کرتا ہے اور اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ 27 نومبر 2024 کو طے پانے والا جنگ بندی کا جو معاہدہ تھا وہ کس قدر کمزور ہے اور غیر مستحکم صورتحال سے دوچار ہے اور کبھی بھی کوئی بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کشیدگی میں تازہ ترین جو اضافہ ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ہو رہا ایک سرحدی قصبے کے مغربی مضافات میں آرٹلری شیلنگ ہے، اور اس کے بعد اسرائیلی فضائی دفاعی نظام کے ہائی الرٹ پر چلے جانے کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کے کمانڈر کی ہلاکت کے بعد جو چھڑنے والے ممکنہ رد عمل ہے اس کے پیش نظر حیران کن ڈرلز کا اضافہ ہوا ہے۔ یعنی جب یہ حملہ ہوا ہے تو اس کے بعد اسرائیل کے اندر یہ اس بات کی ڈرلز کی گئی ہیں، یعنی ریہرسل کی گئی کہ کسی بھی وقت بھی حزب اللہ کی جانب سے راکٹ پھینکے جا سکتے ہیں، تو اسرائیل اپنے عوام کو کس طرح محفوظ بنا سکے گا۔ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا تھا۔ تو اس صورتحال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کے معاہدے کی ناکامی کو مکمل طور پر یعنی کمزور دکھایا ہے اور یہ عیاں کر دیا ہے کہ کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتی ہے، جسے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ اب تباہ ہو چکا ہے۔ یعنی یہ معاہدہ جو ہے اب یہ عملی طور پہ برقرار نہیں ہے، کیونکہ ہر فریقین جو ہے خاص طور پہ اسرائیل جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ تازہ ترین تصادم دراصل گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری اسرائیلی کارروائیوں کا تسلسل ہے۔ 10 سے 16 نومبر کے درمیان اسرائیلی فوج نے لبنان میں حزب اللہ کے خلاف 10 فضائی حملے کیے، 6 ڈرون حملے کیے، 5 آرٹلری حملے و گولہ باری کی اور متعدد مرتبہ دیگر فوجی کارروائیاں کی ہیں، جس میں چھاپے مار اور پکڑنا اور بند کرنا، جو بنیادی طور پر نباتیہ اور جنوبی لبنان کے جو گورنیٹس ہیں اس میں حزب اللہ کے مبینہ ہتھیاروں کے ذخائر اور اس کی صلاحیتوں کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوششوں کو روکنے کے کہہ کے یہ کارروائیاں کی ہے اسرائیل نے۔ لبنانی صدر جو جوزف اون ہیں، انہوں نے اس حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ انہوں نے فوری طور پر فرانسیسی صدر سے رابطہ قائم کیا اور ان سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ صدر اون نے لبنانی فوج کو واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ جنوبی لبنان میں کسی بھی اسرائیلی مداخلت کا سختی سے مقابلہ کرے۔ وہ الگ بات ہے کہ لبنان کی فوج کی یہ صلاحیت ابھی نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو بڑی ہی مشکوک ہے۔ تو ایران کے سینئر عہدیدار جو ہے ان میں ایک محسن رضائی ہے اور ایک علی اللہ ریجانی ہے، انہوں نے اسرائیلی کارروائیوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ کو اسرائیل کے حملوں کے مقابلے میں اپنے صبر پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ انہوں نے نتن یاہو کی مہم جوئی کو خطے کے لیے خطرناک قرار دیا۔ ستم ظریف ہی یہ ہے کہ تاحال عرب لیگ یا کسی عرب حکومت کی جانب سے 23 نومبر کے اسرائیلی حملے یا دیگر خلاف ورزیاں جو اسرائیل کر رہا ہے اس کی مذمت کا اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ امریکی حکومت کا رد عمل اس معاملے میں کچھ مختلف رہا ہے۔ وہ لبنان پر مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے ایک سرکاری کابینہ کا جو فیصلہ جاری کرے تاکہ وہ کسی بھی طرح حزب اللہ پر قابو پا سکیں۔ تو امریکی سفارتکار جو ٹامس بیرک ہیں، انہوں نے واضح کیا کہ جب تک حزب اللہ ہتھیار نہیں ڈال دیتی ہے محض الفاظ کافی نہیں ہوں گے۔ یعنی امریکہ کا موقف ہے کہ وہ اس وقت تک اسرائیل کو لبنان پر حملے بند کرنے کے یا اپنی فوجیں واپس بلانے کے لیے دباؤ نہیں ڈالے گا
جب تک کہ لبنان حزب اللہ کے خلاف عملی اقدام نہیں کرتا ہے۔ فرانسیسی حکومت جو جنگ بندی کے معاہدے کی ایک اہم ضامن ہے، اس نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے جنگ بندی کے معاہدے کی نگرانی اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے وعدے کے ساتھ سفارتی رابطوں کا اعلان کیا ہے۔ فرانس نے لبنانی صدر کے ساتھ مسلسل رابطہ برقرار رکھا ہوا ہے اور دونوں طرف کے درمیان آپ کہہ لیں کہ کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا کم از کم نظر ضرور آ رہا ہے۔ تو اس دوران اقوام متحدہ کی جو امن فوج UNIFIL یعنی یونائٹڈ نیشنز انٹرم فورس ان لیبنان، اس نے اسرائیل کی جانب سے جنوبی لیبنان کے گاؤں یارون کے قریب تعمیر کردہ ایک جو اسرائیل نے اپنی طرف سے حفاظتی دیوار بنائی ہے، اس کے بارے میں سرکاری طور پر اعتراض درج کرایا ہے کہ یہ خلاف ورزی ہے جنگ بندی کی ہے، اس کی روح کی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دیوار لبنانی علاقے میں داخل ہو سکتی ہے، جسے وہ لبنانی خود مختاری کے خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو اسرائیل کا قیام ایک طویل اور متنازع سفر کی تکمیل تھا جو کئی اشروں سے شروع ہو چکا تھا۔ 2 نومبر 1917 کو جاری ہونے والا بیلفور ڈیکلیریشن، جو برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بالفور کا ایک سمجھے کہ اعلان تھا، جو برطانوی یہودی برادری کی ایک رہنما لارڈ والٹر روتھشلڈ کے نام ایک رسمی خط کی صورت میں سامنے آیا تھا، اور اس میں عرب زمینوں میں ایک بنیادی تبدیلی کی کہنے کے ایک سمت یا پالیسی کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس خط میں برطانوی حکومت نے فلسطین میں یہودی قوم کے لیے قومی وطن کے قیام کی حمایت کا اظہار کیا تھا۔ عالم اسلام کے لیے محض ایک علاقائی تبدیلی کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ فلسطینی خطے کے غصب اور فلسطینی عوام کی بے دخلی کا سوال تھا، جہاں صدیوں سے اپنے وطن میں رہنے والوں کو منظم طریقے سے ان کے حقوق سے محروم کیا جانا تھا۔ تو 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا، جو در حقیقت ایک طویل اور متنازع سفر کی ایک تکمیل تھا۔ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے سے واضح انکار کر دیا تھا، جو ان کے اصولوں، بصیرت اور اخلاقی جرأت پر مبنی تھا۔ جب دنیا کی کئی طاقتیں سیاسی دباؤ یا وقتی مفاد کے تحت اسرائیل کے قیام کو قبول کر چکی تھیں، قائد اعظم نے انصاف، فلسطین کے حق خود ارادیت اور امت مسلمہ کے اجتماعی ضمیر کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کا یہ موقف نہ تو جذباتی تھا اور نہ ہی کوئی اچانک رد عمل، یہ اصولوں پر اور پختہ یقین پر مبنی تھا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ تو قائد اعظم نے اس مسئلے کو انصاف اور بین الاقوامی اخلاقیات کی زاویے سے دیکھا تھا۔ تو اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد پہلی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی، فلسطینی بستیوں کو مسمار کیا گیا تھا، لاکھوں افراد بے گھر ہوئے تھے اور بیت المقدس جنگ کا مرکز بن گیا تھا، جس کو نکبہ کہا جاتا ہے۔ یہ ظلم و المیہ پوری مسلم دنیا کے دل پر ایک گہرا زخم چھوڑ گیا ہے۔ اس دوران اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کے جو اس وقت کے مندوب تھے سر ظفر اللہ خان، انہوں نے فلسطین کی تقسیم کے منصوبے کی سخت مخالفت کی تھی۔ ان کی تقریر قائد اعظم کے اصولی موقف کی عکاسی کرتی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان نے عالمی سطح پر ایک واضح پیغام دیا کہ وہ کسی ایسی ریاست کو تسلیم نہیں کرے گا جو ظلم و ناانصافی کے بنیاد پر وجود میں آئی ہو اور مقامی لوگوں کو بے دخل کرنا چاہتی ہو۔ بہرحال لوٹتے ہیں آج کے حالات پہ۔ عالمی عدالت انصاف نے گزشتہ برس جولائی میں ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا تھا کہ مقبوضہ مغربی علاقے میں اسرائیل کی مسلسل موجودگی غیر قانونی ہے اور تمام ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے دہائیوں سے قبضے کو تسلیم نہ کریں۔ عدالت نے یہ بات جنرل اسمبلی کی جانب سے مشاورتی رائے کی درخواست پر کہی تھی، جس میں پوچھا گیا تھا کہ مشرقی یروشلم سمیت مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی پالیسیوں اور اقدامات کے قانونی نتائج جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ تو عدالت نے اپنی رائے میں کہا تھا کہ اسرائیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقبوضہ مغربی علاقوں میں اپنی غیر قانونی موجودگی جلد از جلد ختم کرے، یعنی انخلا کرے۔ اس پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ آباد کاری کی نئی جو سرگرمیاں ہیں، یعنی یہودی بستیاں بنانے کا جو سلسلہ جاری رکھے ہوئے، اس کا خاتمہ کرے اور آباد کاروں کو مقبوضہ فلسطینی علاقے سے باہر نکالے۔ گزشتہ برس 27 نومبر سے شروع ہونے والی جنگ بندی جو اسرائیل اور لبنان کے درمیان ہوئی تھی، اس کے بعد سے لے کر اب تک اسرائیل لبنان کے اندر 500 سے زائد فضائی اور ڈرون حملے کر چکا ہے، جبکہ لبنانی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ان حملوں میں کم از کم 250 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 100 سے زیادہ عام شہری شامل ہیں۔ ان ہلاکتوں میں 16 بچے بھی شامل ہیں، جو بین الاقوامی قوانین کے تحت جو کنونشنز ہیں ان کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ کی طرف سے بہت کم خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں، جن میں بنیادی طور پر لتانی جو ریور ہے
اس کے جنوب میں فوجیوں کی آمد و رفت یا کبھی کبھار راکٹ داغے جانے کے واقعات ہیں۔ یہ بہت ہی کم واقعات ہیں۔ تو اس وقت جنگ بندی کا معاہدہ شدید دباؤ کا شکار بھی ہے۔ مستقبل میں اس معاہدے کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی دباؤ، لبنانی فوج کی مزید مضبوطی اور دونوں اطراف کی طرف سے مذاکرات کی اشد ضرورت ہے، ورنہ یہ خطہ ایک بار پھر ایک بڑی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔